دوسرا سوال محمد اشفاق آئی ڈی سے ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مرد کے لیے پیلا اور اس طرح کے رنگین شرٹ وغیرہ پہننا کیسا ہے؟ پیلے رنگ کے استعمال کی گنجائش اور اجازت تو ہے کہ مرد استعمال کر سکتا ہے، لیکن ایسے کلر یا ایسے کپڑے جو فاسق فاجر لوگ، لفنگے لوگ، اس طرح کے لوگ، لو کیٹیگری یعنی گنہگار قسم کے لوگ جو ہر وقت اس طرح کے غلط کاموں میں لگے رہتے ہو، ایسے لوگوں کے کپڑے اور ان کا کلر یا ان کا انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ بھڑکیلے رنگ کے کپڑے۔ اچھا، ہم ایک بات یہ بھی واضح کریں کہ بہت سارے سوالات ایسے بھی آتے ہیں کہ ہمارے آسان دین چینل پر اس کا ویڈیو موجود ہے۔ یہ پیلے کلر کی بات آئی تو عرض کر دیں، لال کلر کا کپڑا اور کالے کلر کا کپڑا پہننا کیسا ہے، اس پر 2 الگ الگ ویڈیو ہمارے آسان دین چینل پر موجود ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح ایسے بھڑکیلے رنگ کے کپڑے پہننا جو زنانہ اور لیڈیز کے مشابہ ہو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عاجز اکثر عرض کرتا ہے کپڑے کے بارے میں کہ ہمیں کپڑا کون سا چوز کرنا چاہیے، کیسا انتخاب کرنا چاہیے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کپڑا لے کر ہم دیکھتے ہیں بہت ملائم ہے، بہت اچھا ہے، لے لیتے ہیں۔ یہ ایک چیز ہوئی۔ دوسری اور اگلی چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ اس کو ذرا اپنی باڈی پر ٹچ کر کے دیکھیں کہ میں اس میں کیسا لگوں گا، کہیں کوئی اینٹیک پیس تو نہیں لگوں گا۔ اپنی باڈی پر جب یہ کپڑا آئے گا تو میں کیسا لگوں گا، یہ چیک کرنا بھی کپڑا خریدتے وقت بہت ضروری ہے۔ اگلا سوال عمار غزالی اعظمی کی طرف سے ہے۔ اس آئی ڈی سے سوال ہے کہ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ اور ویسے انہوں نے بہت سارے طریقے بھی لکھے ہیں، لیکن احناف کے یہاں اس کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ ہم آخری قاعدے میں التحیات پڑھ کر ایک طرف سلام پھیریں گے، داہنی طرف، اور پھر اس کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں، اور 2 سجدے کے بعد پھر آخری قاعدہ جو اصل ہے جس میں التحیات، درود شریف اور دعا، یہ اس ترتیب سے ہمیں آخری قاعدہ پھر کرنا ہے۔ تو یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے، ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کر کے اس کے بعد پھر قاعدہ اخیرہ کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے عزیز النساء خاتون کی طرف سے۔ اس آئی ڈی سے سوال ہے کہ علی شاہ کا معنی بتائیے۔ دیکھیں، علیزہ، علیشہ، علیزہ بھی کوئی نام نہیں ہے، اور علی شاہ یہ اصل میں علی اور شاہ یہ 2 مل کر بنا ہوا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اچھے نام رکھیں، لیکن اچھے نام رکھنے میں وہ نام رکھیں جو صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہو اور اولیاء عظام کے ہو۔ ان کے نام کو ہم رکھیں گے تو ہمارے بچوں میں ان کے اثرات پیدا ہوں گے اور اس نام کی برکات ہمارے بچوں کو ملیں گی۔ تو علیزہ اور علیشہ یہ نام مناسب نہیں ہے، اس کے بجائے صحابیات کے نام رکھے جائیں۔ اگلا سوال ہے صابر شیخ آئی ڈی سے کہ گھریلو جھگڑے کا حل کیا ہے؟ کس طرح ہم گھریلو جھگڑوں کو حل کریں؟ کبھی میاں بیوی میں اور آپس میں اس طرح اور بھی دوسرے لوگوں میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کے مسائل کے لیے ہم نے مستقل وظیفے کا ایک ویڈیو بنایا ہے، آپ اس کو ضرور آسان دین پر دیکھیں۔ ایک گھریلو جھگڑے کے لیے وظیفہ عرض کر دیتے ہیں کہ گھر میں ہم جو کھانا بناتے ہیں، ایک پانی میں 21 مرتبہ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، آگے پیچھے درود شریف پڑھنا ہے، اور لیڈیز اور خواتین کو چاہیے کہ اس کو پڑھ کر اس پانی میں دم کر دیں، اور اس پانی کو چاول، سالن، روٹی، گھر میں جتنی چیز پک رہی ہے اس پانی میں اس کو ڈال دیں، تاکہ اس طرح وہ پانی پورے گھر کے تمام ممبرز استعمال کریں۔ رحمان اور رحیم، رحم والی اللہ کی ذات ہے، تو گھر کے افراد میں بھی رحم پیدا ہوگا، اس کی بڑی برکات ظاہر ہوگی۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں ڈون کون۔ اس آئی ڈی سے سوال آیا ہے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جب ہچکی آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب کوئی یاد کر رہا ہے، اس کی شریعت میں کیا حقیقت ہے؟ جواب یہ کہ یہ صرف توہم پرستی ہے، یہ ایک شگون بنا لیا گیا ہے، شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ ہم نے تحقیق کی تو سائنسی ریسرچ میں بھی اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کی اپنی بناوٹ اور بنی ہوئی باتیں ہیں۔ اگلا سوال ہے پاکیزہ بیوی کی طرف سے کہ عزیز ال کا کیا معنی ہے؟
اصل لفظ عزیز اس کے معنی پیارا، اب آگے کوئی کلمہ ملائیں گے تو عزیز ال ہوگا، ورنہ عزیز ال کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، صرف عزیز لفظ ہے۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں فرحین گل آئی ڈی سے سوال ہے کہ وسوسے کا کوئی علاج بتائیں، ہمیں گندے گندے وسوسے آتے ہیں، اس کا ایک علاج یہ ہے کہ اگر وہ خود سے آتے ہیں تو آنے دیں، اس کے پیچھے ہم نہ پڑیں، ہمیں سوچنا نہیں ہے، خود سے آ جائے اور ہمیں اس کی فکر ہونے لگ جائے کہ یار اتنے برے خیالات اور ایمان کے خطرے والے خیالات آ رہے ہیں، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے، اور حدیث پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ وظیفہ سن لیں، 18ویں پارے میں آیت ہے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یہ 18ویں پارے کی آیت کو پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد کریں، اور صبح شام قل هو اللہ، فلق اور ناس تینوں صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے کا اہتمام کریں۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں، حافظ زید صدیقی صاحب اس آئی ڈی سے سوال ہے کہ نماز سفر میں قصر کب ہوتی ہے؟ جب ہم اپنی سٹی اور اپنے مقام کو کراس کر دیں، اس کی حدود اور باؤنڈری کو کراس کر دیں، اور ہمارا ٹارگٹ سفر کا 77 کلومیٹر 77.25 77 کلومیٹر سفر شرعی، یہ سفر شرعی کی مقدار ہے، اتنا دور جانے کا ارادہ ہو اور 15 دن یا اس سے کم جانے کا ارادہ ہے، تو اب اس صورت میں قصر نماز اپنی سٹی کی باؤنڈری کو کراس کرنے کے بعد سے قصر نماز جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں، آفتاب میمن آئی ڈی سے سوال ہے کہ باپ کے مال میں لڑکا اور لڑکی کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ اتنا بس سوال ہے۔ اب اس میں بہت تفصیلات ہیں کہ باپ ابھی حیات ہے یا باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی وضاحت نہیں ہے۔ اگر والد ابھی زندہ ہے تو زندگی میں اپنے بچوں کو میراث کیسے تقسیم کی جائے؟ پہلے تو وہ میراث نہیں ہے، اس کو میراث نہیں کہیں گے۔ میراث ہونے کے لیے جس کا مال تھا اس کا انتقال ہونا شرط ہے، تو والد اگر زندگی میں بچوں کو بانٹنا چاہتا ہے تو اس کی کیا تفصیلات ہے، ہمارا مستقل ویڈیو ہے، انشاءاللہ اس کومنٹ میں ہم اس کی لنک بھی دے دیں گے، وہاں آپ دیکھ لینا۔ اور اگر والد کا انتقال ہو گیا ہے تو لڑکا لڑکی کو کتنا ملے گا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو ڈبل اور لڑکی کو اس کا آدھا، لیکن وہ فیگر کتنا ہوگا، پرسنٹیج کتنا ہوگا، وہ اس طرح کامن بات، فکس بات اس میں نہیں ہے۔ اور کون کون سے رشتہ دار ہیں، امی حیات ہے یا نہیں ہے، دوسرے بھائی یا کوئی اور رشتہ دار، یہ سب چیزیں جوڑ جاڑ کر اور دیکھ کر پھر مسئلہ بنتا ہے۔ تو اس کا کوئی ایک فکس جواب دینا کہ ابا کے انتقال کے بعد بچوں کو کتنا مل جائے گا، ایک متعین پرسنٹیج بتانا یہ مشکل ہے۔